السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد، محترم سامعین اکرام، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بڑے ہی عجیب واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ انوکھا اور سب سے زیادہ محیر العقول واقعہ 30 اگست کو پیش آیا۔ امریکہ جو واحد سپر پاور ہے ساری دنیا کا، شکست خوردہ ہو کر، روسیہ ہو کر افغانستان سے چلا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، پوری انسانی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے۔ اتنا بڑا اور عظیم الشان واقعہ اللہ نے ہم کو بتایا۔ پہلے بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں، افراد کی کمی کسی طرف کچھ لاجسٹک کی کمی ہوتی تھی۔ آپ جنگ بدر بھی دیکھ لیں، جنگ بدر میں اہل ایمان کی تعداد کم تھی، لیکن اہل ایمان کے پاس بھی تلوار، کافروں کے پاس بھی تلوار، اہل ایمان کے پاس بھی نیزہ، کافروں کے پاس بھی نیزہ۔ ہاں، کچھ لاجسٹک کمی ہوگی، ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہوں گے، مسلمانوں کے پاس گھوڑے کم ہوں گے، پیدل چلنا پڑا ہوگا، ادھر اونٹ زیادہ ہوں گے، ادھر اونٹ کم ہوں گے۔ ویسے ہی دنیا کی کسی بھی جنگ کو آپ دیکھ لیں، اس جنگ میں کمزور لوگ اگر طاقتوروں پہ غالب آ گئے ہیں تو افرادی قوت کم ہے، لیکن سامان حرب تقریباً برابر ہی ہوتا تھا۔ لیکن اب جو واقعہ ہم نے دیکھا، یہ اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ امریکہ، اس کی حکومت خلا میں، اسپیس میں اس کی حکومت، فضا میں اس کی حکومت، سمندروں میں اس کی حکومت، زمین پہ اس کی حکومت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اتنا پاورفل کوئی حکومت نہیں دنیا نے دیکھی۔ خلا میں حکومت، شعاعوں پہ حکومت، ویوز پہ حکومت،
ویلوسٹی پہ حکومت کہ کتنی ہزاروں کلومیٹر کم سے کم وقت میں کسی چیز کو پہنچانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس، اور دوسری طرف سب جانتے ہیں کہ کیا کتنا بڑا تفاوت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اس لیے پوری انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود روسیہ ہو کر، شکست کھا کر، چوہا جس طرح نکلتا ہے اس طرح نکلا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ رات کے اندھیرے میں چوہا جس طرح نکلتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، یہ واقعہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، سَيُزْهَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ لوگ شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ 2001 میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جب بھی ہم ہوش و حواس سنبھالے ہوئے تھے، اس وقت امریکہ کا صدر جارج بش تھا، جس تم طراق سے، جس کر و فر کے ساتھ اور جس سر و سامانی کے ساتھ وہ آیا تھا، 2001 میں جو لوگ شعور کی عمر کو پہنچے تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کی وہ تقریریں میں نے بار بار سنی۔ اس نے اپنے زبان سے کہا تھا، یہ صلیبی جنگ ہے، اپنی زبان سے کہا تھا، اٹس اے کروسیڈ، وی آر آن دی کروسیڈ۔ کروسیڈ کا مطلب صلیبی جنگ، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی، جس کی تاریخ ہے، تقریباً 12 یا 13 جنگیں ہوئی، جس کا ایک حصہ صلاح الدین ایوبی بھی تھے، اسے کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اٹس اے کروسیڈ، صلیبی جنگ۔ اس نے ایک اور بات کہی تھی، افغانستان اٹ ہیز اے ایکسس آف ایول، یہ برائی کا محور ہے۔ اور اس نے اعلان کیا تھا کہ وی ہیو بگن دی وار آن ٹیرر، ہم دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کر دیے۔ یہ 2001 کی بات۔ اپنے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، تقریباً 30 سے کم یا کچھ زیادہ طاقتوں کو اپنے ساتھ لیا، سب ایک آواز ہوئے، سب ہم آہنگ ہوئے، شانہ بہ شانہ ہوئے، اور تمام کے تمام آ گئے۔ اب اس نے جو کہا تھا کہ ایکسس آف ایول، نکلنے سے پہلے اس نے کہا کہ افغانستان کے مردان حر بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ ٹون اور ٹنر کو بھی بدلوا دیتا ہے۔ وہ کیا کہنا کہ ایکسس آف ایول، اب یہ کہنا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ پوری دنیا ایک آواز ہو کے کہی تھی کہ اب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگست کے آخری دنوں میں یو این سیکورٹی کونسل کا اجلاس میں جو ایک ہی ریزولوشن پاس ہوا، پورے مہینے میں اگست میں ایک ہی ریزولوشن پاس ہوا، اس میں طالبان کو ٹیرر لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت گرامی، یہ بہت ہی انوکھا واقعہ ہے۔
2001 سے لے کے اب تک اگر اس واقعے پہ آپ غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا والے اپنے طور پہ ایک پلان بنا لیتے ہیں اور اس پلان میں رنگ بھرتے ہیں، لیکن آسمانوں میں ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور وہی بات ظاہر ہوتی ہے جو آسمانوں میں پلان بنتا ہے۔ دنیا کی کتنی ہی طاقت جھونک لے، اس پلان کو کامیاب کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوتا۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں، وہ لوگ ایک پلان کر رہے ہیں، واکید کیدا، میرے پاس بھی ایک پلان ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی انلیسڈ۔ دنیا والے جب پلان بناتے ہیں تو آسمان والا بھی اپنا ایک پلان بناتا ہے، اور وہی پلان ظہور میں آتا ہے جو آسمان والے کا پلان ہوتا ہے، جو 30 اگست کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2001 کا پلان الگ تھا، پورے 20 سالوں میں یہاں میڈیا کچھ اور ہی لکھ رہی تھی، لیکن 30 دن کا پلان جب اللہ تعالیٰ کا وقوع پذیر ہوا تو آپ آرٹیکل دیکھیے، ویسٹ کے بڑے بڑے اخباروں میں جو آرٹیکلز آ رہے ہیں، کیسے امریکہ کی سبکی ہو رہی ہے، کیسے اس کی عزت چلی گئی ہے، اور ہر لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی ساکھ کو ساری دنیا میں بہت زبردست دھکا لگ گیا۔ 2001 میں تو ایسا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت یہ پلان شروع ہوا تھا، لیکن جب منتج ہوا اللہ تعالیٰ کے پلان پہ تو معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک پلان بنایا، ہم نے ایک پلان بنایا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو معلوم نہیں ہے، اس کے شعور نہیں ہے، کہ ان کو صرف اپنے ہی پلانوں کا شعور ہے، اپنے ہی پلانوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ مکرنا مکرن، ہمارا بھی ایک پلان ہے، وہم لا یشعرون، دنیا کوئی نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ دیکھو دیکھو انسانوں، یہ تو قرآن اس وقت کہہ رہا تھا، اب تو میڈیا کے طور پہ تاری انسانوں دیکھو، یہ بات ہر ایک کے سامنے آ گئی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ واقعے پہنچ گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو ان کے مکر کا، ان کے پلان کا کیا انجام ہوا، اور ان کے پلان کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے ان کو، ان کی قوم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ اصل جو پلان ہے وہ کچھ اور ہی، دنیا کے حالات کچھ اور ہی رہتے ہیں، آدمی فکر مند پریشان رہتا ہے، لیکن عرش والا اپنے پاس ایک پلان بنا کے رکھ بیٹھتا ہے۔ وقت آتے ہی جب وہ پلان انلیش ہو جاتا ہے تو دنیا حق دک رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک مقام پہ اس نے اپنے پلان کے بارے میں کہا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلان بنایا، جبکہ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس بھی ایک پلان موجود تھا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، پورے 39 ممالک نے مل کر
سردار کے ساتھ ایک پلان بنایا، وقد مکروا مکرہم ایک پلان بنایا، وعند اللہ مکرہم اللہ کے پاس بھی ایک پلان موجود تھا، اور وہ پلان کس درجے کا تھا؟ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ دنیا والوں نے ایسا پلان بنایا تھا کہ اس پلان سے زمین کے جو پہاڑ ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، اتنا زبردست پلان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر پلان موجود تھا۔ ہم لوگ جو آنکھوں کو دکھائی دینے والی چیزوں سے متاثر ہو کے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، عرش والے کے پاس اس پلان کے مقابلے میں ایک پلان موجود ہوتا ہے۔ اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے اب جو چیز آنکھوں کو دکھائی دیتی ہے اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے 2001 سے لے کے 2020 تک ایک فیصلہ ہو رہا تھا، ایک باتیں ہو رہی تھی، لیکن 30 اگست ہوتے ہی بات کچھ اور ہو رہی ہے، دوسرے فیصلے کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کے ایمان کی تازگی کے لیے اپنی کتاب میں کچھ مقامات میں اپنے پلان کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیا پلان ہے، تاکہ اہل ایمان کے ایمان تازہ ہو جائے اور جو حالات دیکھ کے وہ متاثر نہ ہو، پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اس لیے کہ ایمان اور مایوسی یہ مغایر اور متضاد چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان کوئی مایوسی نہ ہو۔ میں قرآن مجید سے 3 اور احادیث سے 2 واقعات کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پلان کو اہل ایمان سے بتا کر ان کے ایمان کو تازہ کر دیا۔ اب چونکہ ہم قرآن کے نزول اور اس واقعے کے بعد کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہے۔ ہمارا ایمان تو تازہ ہونا ہے اور موجودہ حالات سے مایوس ہونا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا دور تو کیسا تھا؟ مسلمانوں کی بہت بری حالت تھی۔ یہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلان کیا، اس کے 5 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خفیہ دور ختم ہو کر ابھی علانیہ دور شروع ہو کے 2 ہی سال ہو گئے تھے۔ مخالفت چل رہی تھی، لیکن اتنی شد و مت کی مخالفت نہیں تھی۔ لیکن جو کفاران قریش تھے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو زد پہنچانے کا۔ اسی موقع پہ، اسی وقت دنیا کی اس وقت کی جو 2 سپر پاور تھی ان میں جنگ ہو گئی، روم اور ایران۔ اس وقت کی ورلڈ وار ہو گئی، روم اور ایران۔ جب 2 سپر پاور کے درمیان جنگ ہو تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، نہیں بھی ہے تو لوگ بہرحال اسے گفتگو وغیرہ بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اس جنگ میں ہوا یہ کہ ایران روم کو شکست دے دیا، اور یہ بات بہت زیادہ اس موقع پر حیرتناک تھی کہ روم جیسی عظیم الشان سلطنت کو شکست ہو گئی۔ جیسے اب حیرتناک ہے، دیکھیے نکل کے بھاگا، کتنی حیرتناک بات ہے دنیا والوں کے لیے۔ تو اس وقت روم
ہار گیا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کو نازل کیا۔ اہل ایمان، اچھا، جب کوئی دنیا میں کوئی واقعہ حقوق پذیر ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے سائڈ لے لیتے ہیں۔ چونکہ روم مطلب اہل کتاب نصرانی لوگ تھے، تو مسلمان روم کی سائڈ میں تھے۔ ایران چونکہ آگ کی پرستش کرنے والا تھا، مشرک تھا، تو مکے کے مشرکین ایران کی طرفداری میں تھے۔ اب یہاں بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس زمانے میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی پسندیدہ فوج کو شکست ہو گئی۔ تو بہت زیادہ طنز طانی، پھر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان واضح کیا مسلمانوں کو، یہ میرا پلان ہے، گھبراؤ مت، یہ دنیا میں جو دیکھ رہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہ میرا پلان ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد فرمایا کہ روم مغلوب ہو گیا، ہار گیا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، یعنی مکے سے قریب کے علاقے میں روم ہار گیا۔ یہ اس وقت میڈیا لکھ رہا تھا کہ ہار گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد پھر یہ روم غالب آ جائے گا، یہ ہمارا پلان ہے۔ مسلمانوں اطمینان رکھو، یہ ہمارا پلان ہے کہ ان قریب فی بضع سنین کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہارڈلی 10-12 سال کے عرصے کو بضع سنین کہتے ہیں، یا 8-10 سال کے عرصے کو۔ اتنے کم عرصے میں پھر سے روم غالب آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی بعد میں بھی ہر چیز اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ اس روز جب کہ روم پھر سے غالب آئے گا، اس روز ایک اور واقعہ زمین پہ وقوع پذیر ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اس روز خوشیاں منائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس روز فتح عطا کرے گا۔ اس روز اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا، اس لیے خوشیاں منائیں گے۔ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی سننے کا نام نہیں لے رہا ہے، کوئی پیغام سنے تو تانوں کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ پلان بتا رہے ہیں کہ وہ روز بضع سنین، ان قریب چند سالوں کے اندر مسلمان اپنی فتح پر جشن منائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا دس از مائی پلان۔ صحابہ جیسے ایمان والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں، واٹ از دس، ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ ایک تو اتنی بری شکست ہو گئی روم کی، وہ غالب آ جائے گا، پھر ہم اتنی بے سر و سامانی میں، اتنی مشکل میں یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جینا مشکل ہے، ایمان کو سنبھالنا مشکل ہے، اور ہم کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تاریخ نے کروٹ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ اسی روز
انٹرنیشنل لیول پہ روم اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں روم نے ایران کو شکست فاش دے دی، اور وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اہل ایمان کو کافروں کے خلاف کامیابی عطا فرما دی۔ یہ پلان ہے، دنیا کے حالات دیکھ کے وہ پلان سنک نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 2001 میں اگر کوئی یہ بتاتا کہ امریکہ اس طرح دم دبا کے بھاگے گا بلی کی طرح، بھیگی بلی کی طرح، کوئی سمجھ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے جو پلان ہوتے ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں، ظالموں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، صرف اہل ایمان کی طمانینت کے لیے، ان کے ایمان کو سنبھالنے کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، دیکھو یہ ہمارے اس طرح کے پلان ہوتے ہیں، گھبراؤ مت۔ تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرانا ہے عقاب، بعد مخالف سے مخالف جو بھی ہو رہی ہے اسے گھبرانا نہیں۔ ہمارے جو عرش کے فیصلے ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، دنیا کا منظرنامہ الگ ہوتا ہے، اور ہمارا فیصلہ جب نافذ ہوتا ہے تو دنیا کا منظرنامہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غلبت روم، سورہ روم کے کچھ دن کے بعد ایک اور سورہ نازل ہوا، سورہ قمر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک قوموں کے تذکرے فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و تاراج کر دیا ان کی سرکشی کی پاداش میں۔ آخر میں فرعون کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ پورے تذکرے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ارے کہ یہ تمہارے کافر ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ آر دے ایڈوانسڈ؟ سمود سے، عاد سے، کیا ان سے آگے ہیں کہ یہ تمہارے کافر جو تم کو اتنا ستا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برات لکھ دی ہے، جو چاہو کرو، مسلمانوں کی لنچنگ کرو، مسلمانوں کو تکلیف دو، بیچتے ہیں چڑیاں تو انہیں بھی مارو، ہر طرح ان سے نقصان پہنچاؤ؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو برات دے دی، جو چاہے کر لو؟ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہت زبردست جتھا ہیں جو ہمیشہ کامیاب ہوتا رہے گا، 14 میں کامیاب، 19 میں کامیاب، جب دیکھو کامیابی، ہماری گھر کی لونڈی ہے کامیابی، ہم جو چاہے کریں گے۔ ہم یقولون نحن جمیع منتصر، ہمارے پاس اتنے ہتھیار یہ ہیں، ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اپنے وہ مخفی پلان کو پیش کیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ اب مسلمانوں کے حالات دیکھیے، مکے میں جان اور ایمان بچانے کے لیے کچھ مسلمان حبشہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اتنے مشکل حالات ہیں، اتنے مشکل حالات ہیں کہ اپنی جان بچانا ہے، ایمان بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ اچھا ہے، جا کے اپنی جان اور ایمان بچاؤ۔ اور باقی کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ شیب ابی طالب میں ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے۔ حضرت عمر جیسا ایمان والا آدمی، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کو۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ حضرت عمر جیسے ٹاپ لیول کا ایمان والے صحابی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا یہ منظر۔ ابھی تو ہمارے کچھ لوگ حبشہ میں جان بچا رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ شیب ابی طالب میں ہیں، ہر آدمی کو جان کا خطرہ ہے، ٹوٹلی ان کا ڈومینیشن چل رہا ہے۔
یہ وقت، یہ منظر کیسا ہے، یہ آیت کیسی ہے؟ منظر بدلا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور جب کافر کفاران قریش میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیلے سے زرہ پہن کے نیچے اترے اور تیز تیز میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، یہ پڑھتے ہوئے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ جب یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قریب میں ٹھہرے ہوئے حضرت عمر نے سنا، واہ، اب میں نے ان آیتوں کے مطلب کو سمجھا۔ This was the plan۔ اللہ کے ایوانوں میں یہ پلان تھا، جبکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، ان کی جانوں کے لیے مشکل پیش آ رہی تھی، ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ میرا پلان تھا، اور چند ہی دنوں میں اللہ کا پلان انلیش ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور واقعہ، کس طرح اللہ کے پاس ایک پلان ہوتا ہے۔ آج بھی ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان میں بھی بہت پریشان ہیں، حالات دیکھ کے کل ہی حلق کو آ جا رہے ہیں، ارے وہاں چوڑی والا پکڑ کے مار دیے بھائی، وہاں پہ وہ گورکشک پکڑ کے یہ کر دیے، حلق کو آ جا رہے ہیں۔ یہ حالات ایسے انتہائی تاریک، دور تک تاریکی دکھائی دے رہی، لیکن ہمارے ذہن میں وہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی ایک پلان موجود ہے، اینڈ ویری سون اٹس گوئنگ ٹو بی انلیشڈ، اور وہی انلیش ہونے والا، اور اس کی تاریخ ہے، اور پڑوس میں تو دیکھ لیا، اتنے عظیم الشان طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پلان کو انلیش کر کے انسانی تاریخ کا عظیم الشان واقعے کو انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیکھو۔ فرعون کا بادشاہ، فرعون کا جو بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، کتنا ظالم تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا دنیا میں ایک نقشہ چلتا تھا، وہ نقشہ کیا تھا دنیا میں، یا دنیا کا اس کا پلان کیا تھا؟ سورہ قصص میں اس کا تذکرہ ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ اس کا پلان، خطرناک بادشاہ کا پلان۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ علا فی الارض، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، ظلم و طغیانی اس کا پیشہ۔ علا فی الارض، اپنی رعایا کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا تھا، جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، بانٹ کے ایک ٹکڑے کو یستضعف طائفۃ، ایک کو کمزور کرتے رہتا تھا، ہر لحاظ سے کمزور، معاشی لحاظ سے کمزور، معاشرتی لحاظ سے کمزور، ہر لحاظ سے کمزور۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتے رہتا تھا، اور ایک قانون لاگو کیا تھا، وہ قانون کیا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچے پیدا ہوتے تو ذبح کر دیتا تھا، اور بچیاں پیدا ہوتے تو زندہ چھوڑتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بہت ہی فساد مچانے والا انسان تھا۔ یہ پلان مصر میں اس زمانے کے مسلمانوں کے خلاف انلیش ہو رہا تھا۔ اس زمانے کا گودی میڈیا واہ ویری گڈ، تعریفیں کر رہا تھا فرعون کی، کیا ہے بہترین فلاں یہ وہ، لیکن ایک پلان اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے پاس بھی تھا،
میرے پاس ایک پلان تھا، ایک پلان جو تمہارا فرعون کر رہا تھا وہ پلان تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں میرا بھی ایک پلان تھا۔ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ میرا پلان تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے، نریدو و نریدو، ہمارا ارادہ تھا کہ ان لوگوں پہ فضل کریں جو کمزور بنا کے رکھ دیے گئے تھے، جو کمزور مسلمان جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان پہ ہم فضل کرنا چاہتے تھے زمین پر۔ اور فضل کس طرح کا؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہیں امام بنانے کا پروگرام ہم بنائے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم زمین کا انہیں وارث بنائیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں انہیں حکومت عطا کریں گے۔ تین باتوں کا پلان بتایا اللہ تعالیٰ۔ فرعون تو یہ کر رہا تھا تمہارے لیے، لیکن ہمارا عرش کا پروگرام یہ تھا کہ اس میں ہم مسلمانوں کو امام بنانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو زمین میں حکومت دینا چاہتے تھے۔ اور چوتھی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہم جس چیز سے فرعون، حامان، اس کی فوج ڈرتے تھے، وہی ان کے سامنے لے کے آ جائیں، وہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا پلان تھا۔ فرعون کس سے ڈرتا تھا؟ مسلمانوں میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو مجھے چیلنج کرے گا، میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ اس کا ڈر تھا، اس کے منسٹر کا ڈر تھا، اس کی فوجوں کا ڈر تھا کہ مسلمانوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ بڑا ہو کے فرعون کو چیلنج کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ اس کا ڈر تھا۔ آج کیا ڈر ہے؟ 2050 میں مسلمان ہندوستان میں میجارٹی میں آ جائیں گے، ہے یا نہیں؟ ابھی آج یا کل ہی میں نے نیوز دیکھا، کسی نے ڈیمانڈ کیا کہ فیملی پلاننگ لاگو کر دیا جائے، 2 سے زیادہ بچوں کے قانون لانا چاہیے، اور انہوں کلیئر کٹ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس بات کا انہیں ڈر تھا ہمیں اسی بات کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پلان ہیں، وہی انلیش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو بھی پلان بنتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک طوفانی دن کی ہوا، ختم، منظر پلٹ جاتا ہے۔ یہ ظاہر کو دیکھ کر، یہ میڈیا کو دیکھ کر، یہ رپورٹ کو دیکھ کے دل بجھ جا رہا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ایک سب ٹاپک میں چھوڑ دے رہا ہوں، ٹائم نہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان کس کے لیے؟ پلاٹر خوروں کے لیے ہے، مست مگن زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا پلان؟ یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے تمام دینداری کا نچوڑ 5 وقت کی نماز ہے بس۔ ذرا مول صاحب تھوڑا 2 قدم آگے کون ہے، ذرا تسبیح گھما رہے ہیں، دیٹس آل۔ اللہ تعالیٰ پلان کس کے لیے بناتا ہے اپنے عرش پہ؟ اس پلان کے 3 قرآن مجید کے مطالعے سے لگ رہا ہے کہ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن اس تقریر کے لیے میں
3 گائیڈنگ پرنسپلس اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کچھ اصول بنا لیتا، وہ اصول کے تحت ہی ساری دنیا چلا رہا ہے اور اس کا قانون بھی چل رہا ہے۔ 3 اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پلان بنتے ہیں ارض پہ، اور وہی زمین پہ لاگو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ ایمان والوں کو نجات دینا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور وہ حق ہے اس لیے وہ پلان بناتا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ہمارا ایمان کس درجے میں، کس منزل میں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میرا پلان اس اصول کے تحت ہے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہم پہ فرض ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں گے۔ ایک دوسرے مقام پہ دوسرا اصول یہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنین کی نصرت کریں، مدد کریں۔ مومنین کی مدد کیوں؟ شادی خانے میں شادی کرنے کی مدد۔ اللہ بڑا مدد کیا بھائی، 50 لاکھ کا اسٹیج سجا دیا، یہ مدد کس کو بولتے؟ اللہ کی مدد۔ نصرت کیا ہے بھائی؟ اللہ کی مدد آ گئی، مجھے کاروبار میں فائدہ ہو گیا اور میں نے لاکھوں کی شادی کر دی، اللہ نے مدد کر دی میری، اس کو مدد کہتے ہیں؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا یہ اللہ کی نصرت ہے۔ بچوں کی پڑھائی، شادیاں، گھر بنانا، اس میں زندگی کھپانا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے عرش پر کوئی پلان نہیں بنتا ہے۔ پلان تو ان بھوکے بے سر و سامان لیکن اللہ کے لیے پوری زندگی وقف کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پلان بنتا ہے کہ ان کو کل کامیابی عطا کرنا ہے۔ تیسرا جو اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کچھ بھی کرنے میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ وہ کام کیا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں، وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پھوکو، افغانستان کا اسلام بجھ جائے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھوکوں سے۔ آج پوری میڈیا میں اسلام کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، پھوک ہیں، پھوک، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تکمیل کیے بغیر نہیں رہتا۔ یہ انداز کیا ہے؟ اپن حیدرآباد میں بولتے دیکھو، ان کب کرنا بول کے نگیٹو بولے تو اس میں زور پیدا ہو جاتا، ان کب کرنا۔ ارے وہ اچھی جاب مل گئی بھائی، اس کو کب ملنا؟
ان باہر جا رہا، ان کب جانا؟ زور پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تکمیل کیے بغیر خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وائٹ ہاؤس سے لے کے جاپان تک کتنے ہی لوگ اس کو کراہیت سے دیکھیں، لیکن ہم اپنے نور کو بدلنے والے ہیں، ہم نور کو غالب کرنے والے ہیں، تکمیل کرنے والے ہیں۔ یہ قانون ہے جس پہ عرش کا چلتا ہے۔ جب یہ قانون اللہ کے نور کو تکمیلی مراحل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر اہل ایمان کو چھوڑا ہے، دیکھو تمہارا کام میرے نور کو پہنچانا ہے۔ یہ شادی خانے میں روشنیاں جگمگ کرنے کے لیے نہیں ہیں، تمہاری زندگی میرے نور کو پھیلانے کے لیے ہے۔ گھروں کے انٹیریئر ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے تمہاری زندگی، صوفوں کو جمع کر کے بہترین سجانے کے لیے نہیں ہے تمہاری زندگی میرے نور کو غالب کرنے کے لیے ہے، اس لیے میں نے تم کو زمین پہ چھوڑا ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے عظیم الشان پلان موجود ہے، زیادہ دن نہیں جائیں گے کہ تم غالب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا رخ کدھر ہے، ہم اللہ کے دربار میں کس حیثیت سے جائیں گے؟ اس حیثیت سے جس طرح امریکہ افغانستان چھوڑ کر نکلا، اس حیثیت میں پہنچے اللہ کے پاس؟ مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے اور نامہ اعمال میں چند شادیاں، چند شادی خانے، چند ڈیکوریشن، چند گھر، چند کاروبار، چند گاڑیاں، بس اس کے سوا کچھ نہیں؟ وہاں 40 سالہ جد و جہد، ایک نہیں دو نہیں، 40 سالہ جد و جہد، اللہ نے اپنے پلان کو واضح کر دیا، دنیا کا انوکھا ترین واقعہ زمین پہ وقوع پذیر کر دیا۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا رخ کیا ہے۔ آج ہم کو اپنی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، ہم نے بہت کچھ کھا لیا پی لیا، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو ہمارا کیا مقام رہے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔